ناظرین، بڑھتا ہوا پریشر، یورپی یونین کا رد عمل، امریکہ کا رد عمل، انگلینڈ کا رد عمل، پاکستان کھڑا ہوا کہاں پر ہے، ایگزیکٹلی واٹ نیکسٹ، یہ ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے جناب ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے آپ؟ تھینک یو یس سر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن کے اندر یورپی یونین، انگلینڈ، امریکہ کا رد عمل آیا فوجی عدالتوں سے سویلینز کی سزاؤں کے اوپر۔ یورپی یونین ہماری ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس۔ سر are we in hard waters? Of course you're in hot water. You have taken money from everybody. You are part of the GSP which has been given by EU. اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو کنونشنز اور انسٹیٹیوشنز جو آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ چلیں گے اکارڈنگ ٹو ڈیموکریسی۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا ہے اور ان پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ فائدہ کیا آپ لوگ ان سے اگریمنٹ کریں اور ان سے کمٹمنٹس لیں اگر یہ کمٹمنٹ پورے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کس قسم کے سینکشنز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ای یو کے اگر ای یو سینکشنز ہوں تو آپ کا 5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہر سال آپ کا نقصان ہوگا۔ سر ایٹ دس مومنٹ ہمارے لیے تو $1 ملین بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے، 5 بلین از اے بگ نمبر۔ ایگزیکٹلی۔ تو سر اس پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایٹ دس مومنٹ؟ یار سیدھی سادی بات تھی، سویلینز کو اگر آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کچھ کہے گا، اور اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو وہ کہیں گے کہ جو آپ نے پورا جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں۔ اگر آپ ان کو بھی پرواہ نہیں کرتے تو پھر آپ یو کین کنٹینیو، پھر آپ پہ سینکشن لگیں گے، اور اگر آپ پرواہ کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ان کو کہنا پڑے گا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور یہ اور وہ کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہہ دیا ہے اور ان کے اوپر پریشر ہے۔ ظفر صاحب، آپ کا ریسنٹ امریکن سینکشنز بھی ہیں نا، جو امریکہ نے سینکشنز لگائی پاکستان کے اوپر، کیا وہ میٹر بھی اتنا سیریس ہے کہ مزید ایسکیلیٹ کر جائے فردر اس سے بھی آگے؟ انہوں نے کیا سینکشنز، انہوں نے تو نیوکلیئر سینکشنز، میسائل پہ سینکشنز، انہوں نے اب تک اس بات پہ نہیں کی ہے۔ نہیں سر، میں انہی سینکشنز کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں، میسائل سینکشنز وہ تو منافقت ہے جی، سیدھی سادی بات ہے۔ امریکہ کا وہ 8000 کلومیٹر انڈین میسائل جاتا ہے، ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ملٹری الائی ہے، اور آپ کا 2500 جاتا ہے اور آپ پہ سینکشن لگا دیے۔ سر اس پہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کو، ابھی کی گورنمنٹ جب اپوزیشن میں تھی تو عمران خان صاحب کو بلیم کرتی آئی کہ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہت ڈیمیج کیا ہے، تو موجودہ گورنمنٹ نے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز پاکستان کے ڈیمیج کر رہی ہے سمہاؤ؟ بس یار یہ جو ای یو کا تھریٹ آیا ہے جی، یہ تو ان کے ڈیوریشن میں نا، دوسرے سب چیزیں مسائل وہ تو الگ بات ہے، وہ تو ہر گورنمنٹ رسپانسبل تھا، مگر اور اس کا تو جیسے میں نے کہا یہ منافقت ہے امریکہ کا، مگر ای یو سینکشنز جو ہیں یہ تو اگر وہ لگا دیں تو پھر اٹس اے ویری سیریس میٹر، جیسے آپ نے خود کہا ہے $5 بلین ایک سال میں نقصان ہونا آسان نہیں ہے۔ ظفر صاحب، رچرڈ گرینل کو لے کے ایک نئی کانٹروورسی ہے، ایک اوبویسلی ایک اہم عہدے پر ہیں، نیکسٹ جو گورنمنٹ ہے امریکہ کی، نیکسٹ انتظامیہ جو ہوگی، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر کس حد تک انفلوئنشل ہو سکتے ہیں وہ؟ بھائی اس کو تو آپ نے نہ صرف اس کے خلاف آپ نے کیا ہے، اس کو تو ہر جگہ سے آپ کا ریاکشن اتنا ہے کہ اٹ ہیز بین انسلٹنگ۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے تگڑے ہو کہ یو کین اسپیک یور مائنڈ، بڑی اچھی بات ہے، کہیں جو کہنا چاہیے، آپ کے ملک اور آپ کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مگر اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، آپ ان کی آبجیکشنز اور ان کی جو کیا کہتے ہیں ریاکشنز جو آپ نہیں وتھسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر کیوں جا کے کہتے ہیں ایسی چیزیں؟ یہ تو صرف بک بک پہ ہوئی ہے نا۔ اب وہ جب پاور میں آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ دس انٹو ایکشن، اور آپ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کرتے کیوں ہیں آپ جب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن اتنی ویک ہے؟
سر اس سارے سنیریو میں انٹرنیشنل جو سنیریو آپ نے اور میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت، عمران خان صاحب، ان کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں نیئر فیوچر، یا مزید ورسٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں کوئی قسم کی اسٹیبلٹی. وہی ہے بھٹو اور ضیاء کا جو تھا، ایک آئے تو دوسرے کی شامت. تو یہ یونٹی کدھر ہے یار؟ اس ملک میں یونٹی چاہیے اس وقت. ہم ایک بڑے پیچیدہ حالت میں ہیں، ڈینجرس خطرناک حالت میں ہیں. تو اس وقت یونٹی چاہیے، اور میں کہتا ہوں جو بھی سیکریفائس یونٹی کے لیے دینا ہو دو. نہیں دو گے تو پھر وہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. پھر آپ یہ کہہ نہیں سکیں گے. یا آپ کو یاد ہے کہ مجیب کو ہم کیا کہتے تھے؟ اور جب مجیب لاہور آیا اور بھٹو کو ملا، میں ان کے نوٹس لے رہا تھا، میں منٹ ٹیکر تھا، اور اس نے کہا میرا تو ارادہ نہیں تھا کبھی الگ ہونا، مگر جس طریقے سے the game was played out، مجھے اب یہ نہیں ہے. I cannot remain. اگر میں آ بھی گیا پھر بھی میں واپس نہیں کر سکتا وہ ان چیزوں کو جو ہوئے ہیں. So you see, you have one chance. یہ ہے آپ کا موقع. Unify یا ڈائی، دونوں میں سے ایک ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، ظفر ہلالی صاحب ایز اے کنسرن پاکستانی، آئی تھنک بہت ساری چیزوں کے اوپر کوئی بھی کنسرن پاکستانی ایک چیز کے اوپر متفق ہے کہ تھنگز آر ناٹ نارمل. گورنمنٹ اس کو جتنا بھی اس کے اوپر کارپیٹ ڈالتی رہے، گورنمنٹ اس کو جتنا بھی کور کرتی رہے، تھنگز آر ناٹ نارمل. اس کے اوپر ایوری بڈی نیڈس ٹو سٹ ٹوگیدر، اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. اس سارے کرائسس سے نکلنا کیسے ہے، اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر کچھ پولیٹیشین اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان کی اپنی ہی سیاسی جماعتوں کے باقی اراکین اسی مذاکرات کو سابوٹاج کرنے یا ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی مد میں. اینڈ دیٹ وونٹ اینڈ اپ گڈ. وہ کہیں پر بھی جا کر کوئی پازیٹیو رزلٹ اس کا نہیں نکلے گا. اینی ویز اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جن کرائسس کا پاکستان کو، اس قوم کو سامنا ہے، اللہ پاک کرے کہ اس کا کوئی پازیٹیو اینڈ ہو، کوئی اچھا خاتمہ ہو اور پاکستان بہتر ٹریک پہ واپس آئے. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.